السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ حج یا عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کا ایک مجرب وظیفہ بزرگان دین کا مجربات میں سے ہے، اور الحمدللہ العبد مذنب الضعیف بندہ ناچیز کا بھی اس پہ عمل ہے۔ اگر کسی کو حج کرنے کا شوق ہو، عمرے کا شوق ہو، زاد راہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تنگ دستی ہے، مفلسی ہے، فقر ہے، یا تنگ دستی مفلسی فقر نہیں ہے، اتنے پیسے آتے ہیں کہ گھر کا انتظامی امور کچن چل رہا ہے، اور شوق سے نڈال ہے، جی چاہتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی دیدار ہو جائے، اللہ کے گھر چلا جاؤں، وہاں عبادتیں ہو جائے، طواف ہو جائے، آب زمزم پینے کی شرف عطا ہو جائے، تو پھر مدینہ الرسول جاؤں، حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کا شرف ہو، اور حضور علیہ السلام کی دیدار نصیب ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، حضور علیہ السلام حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندگی میں صحابہ کرام جاتے تھے، اس طرح ما بعد الممات جو بھی جائے گا تو اسی طرح کا مجلس محمدی میں جو مشرف ہونے کا شرف حاصل کرے گا۔ تو اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سورہ فتح کا ایک آیت آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ سورہ فتح یہ درج ذیل آیت جو ابھی میں پڑھنے جا رہا ہوں، یہ کثرت سے پڑھے، جنون کی حالت میں، یعنی دیوانہ وار میں، پاگل پن میں کثرت سے پڑھے، جی لو لگا کے، شوق سے، ذوق سے، محبت سے، آپ کے لیے اسباب متحرک ہو جائیں گے۔ غیب الغیب سے من حیث لا یحتسب، کہ آپ کے عقل میں بھی نہیں ہوگا، ذہن میں بھی نہیں ہوگا، دماغ میں بھی نہیں ہوگا، سوچ میں بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا۔ فتحا قریبے تک یاد کیجئے گا سورہ فتح۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیات کے وسیلے سے، اس کی برکت سے آپ لوگوں کو اللہ چاہے تو حج اور عمرے کی سعادت عطا کی جائے گی۔ عمل کرنا ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا وقت سے فائدہ لے لیتے ہیں۔ آج 22ویں سحری آنے والی ہے اور عشاء کے لیے اذان شروع ہونے لگی ہے۔ میں نے چاہا چلو کچھ لوگوں کو بھیج دوں، یہی آخرت میں کام آ جائے۔ بخشش میرے اللہ کے ہاتھ میں، پتہ نہیں کس چیز پہ ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث کو کوٹ کر رہا ہوں، اور یہ سورہ مومنون کی آخری آیتیں ہیں، اور بہت مجرب عمل ہے، بہت مجرب وظیفہ ہے۔ عافیت کے ساتھ گھر لوٹنے کا طریقہ۔ ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے، سعودی عرب جاتا ہے، عرب کنٹریز جاتا ہے، یا یورپین جاتا ہے، یا افریقن، آسٹریلین، جہاں بھی جاتا ہے، یا ملک کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر، اور وہ چاہتا ہے کہ میں عافیت کے ساتھ آ جاؤں، خوشحالانی کے ساتھ آ جاؤں، سکون سے آ جاؤں، مجھے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی غم نہ پہنچے۔ تو حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ایک لشکر میں بھیجا، اور فرمایا کہ صبح و شام درج ذیل آیات تلاوت کرتے رہنا۔ چنانچہ انہوں نے مسلسل آیات پڑھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا بیان ہے کہ ہم ان آیات کی وجہ سے سلامتی کے ساتھ اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹے،
وہ آیات سورہ مومنون 114، سورہ مومنون 114 وہ آیاتیں یہ ہیں، آخری آیاتیں سورہ مومنین کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ آیات سورہ مومنین کی آخری 4 آیاتیں ہیں، اس کو یاد کیجئے گا اور اس پر عمل کیجئے گا، کثرت سے پڑھے، صبح و شام پڑھے، آپ عافیت کے ساتھ آئیں گے اور خوشحالانی کے ساتھ آئیں گے، رزق کی فراخی کے ساتھ آئیں گے۔ پھر تیسری بات، تفسیر روح البیان میں علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں ادھر سے کہ غم یعنی غم اور فکر کو دور کرنے کا نبوی نسخہ، وظیفہ ابو داؤد شریف میں ہے کہ جو شخص درج ذیل آیات کو 7 مرتبہ صبح و شام پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے ہر غم، ہر فکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ آیاتیں کافی ہو جاتی ہے، جب آیاتیں کافی ہو جاتی ہے تو اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں کہ یہ میرا مجرب وظیفہ ہے، وہ آیت یہ ہے، سورہ توبہ 129، سورہ توبہ کی آخری، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تعداد کے ساتھ صبح شام جو حدیث میں آئے 7 مرتبہ، فکر اور غم کو دور کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کے ہر غم، ہر رنج، ہر فکر مصیبت کے لیے کافی ہونے کے لیے صبح و شام 7 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی کو حاجت ہو، غموں نے، فکروں نے، مصائب نے، اور آخرت کے لیے بھی کوئی زاد راہ نہیں ہے اور دنیاوی الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے، مومن کی کشتی میں پھنسی ہوئی ہے، تو کثرت سے پڑھیں، چلتے اٹھتے بیٹھتے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایک چھوٹی سی کاوش کو اپنے برگاہ اقدس میں قبول فرمائیں، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے ہمارے دوست کو، احباب کو، تمام امت مسلمہ کو اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آگے بھی اس کار خیر کو، اس صدقہ جاریہ کو فارورڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ تو آج میں نے آپ کو ایک حج کے لیے، ایک عافیت کے لیے اور غم اور فکر کو دور کرنے کے لیے نبوی نسخے بتا دیے۔ یہ مسنون اعمال ہے، ہر وہ عمل جو حدیث سے ثابت ہے اس کو مسنون کہتا ہے، سنت مسنون اعمال کہتے ہیں۔ اس طرح روز و شب کے مسنون اعمال، روز و شب کے مسنون اعمال، تو اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ ایک حدیث پہ عمل ہو جاتی ہے، ایک سنت پہ عمل ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ شرک و بدعت سے اور ادھر جو مندرے ہوتے فضول قسم کے، اس میں ایمان کی ضیاع ہے، عقیدے کی بربادی ہے، اس سے بھی بچ بچاؤ ہو جاتا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔